رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کیا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اللہ اتھوں دے رہن والوں نوں پھلاں چوں رزق عطا کر دے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جڑا انہاں دے وچوں اللہ دے تے آخرت ایمان رکھدا ہے اللہ انہاں نوں پھلاں چوں رزق عطا کر دے. کالا اللہ پاک نے اعلان فرمایا میرے خلیل ومن کفر فامتہ قلیلا، جن نے کفر کیتا میں انہوں بھی تھوڑا جا فائدہ دیاں گا، دنیا دا فائدہ انہوں بھی ملے گا. ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں اس تو بعد انہوں جہنم دے آگ دی عذاب دی طرف لے جاواں گا. وبئس المصیر، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق و مالک ہے، داتا و مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا، اولاداں عطا کرنے والا، مراداں پوریاں کرنے والا کلا اللہ رب العالمین ہے. درود و سلام آن گنت لا تعداد بے شمار آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات سردار جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مقدس ذات واسطے جنہوں نے رب کائنات نے پوری کائنات دے واسطے رہبر و رہنما مقدار پیشوا امام اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم رہبر اعظم بنا کے مبعوث فرمایا۔ رحمتاں اور برکتاں دیاں دعاواں ہون صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اہل بیت اہل رسول تابعین تبع تابعین، محدثین ائمہ دین صالحین اتقیاء صفیاء اولیاء اللہ اللہ دے نیک اور برکزیدہ بندیاں تے جنہ دیاں محنت اور کوششاں دے نال اللہ پاک دا سچا سچا دین ساڑے تک پہنچیا۔ اللہ پاک سانو سارے مسلماناں نوں صحیح دین اسلام دے عمل دی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں تہاڈے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت طیبہ دے حوالے دے نال کئی ایک خطبہ جمعہ عرض کر چکے ہوں۔ آج میں اسے سیرت طیبہ دی مناسبت دے نال حج بیت اللہ دی فضیلت اور اس دا طریقہ اس دے متعلق چند باتاں عرض کراں گا۔ دعا کرو اللہ سانو سارے مسلمانوں اپنے گھر بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے۔ وقت حالات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی سیرت اور انہاں دی عظمت و شان نو بیان کرنے والے نے، لیکن جیڑی بات نو چلایا ہوئے اس بات نو بھی پایا تکمیل تک دسنا پہچانا یہ بھی ایک حیثیت ہے اس دی، کیونکہ بات ادھوری چھوڑ دیتی جائے تو پھر وہ کوئی مزہ نہیں آتا، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ اس واسطے سمجھن واسطے بات نو پورا سننا اور سنانا ضروری ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے حکم دے نال اللہ دے گھر بیت اللہ دی تعمیر کی تھی۔ تعمیر کردیا ہویا نال نال اللہ دے سامنے التجاواں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، دعاواں کرتے ہیں، اور انہاں دعاواں دے وچوں ایک بھی دعا ہے جہدا میں تہاڈے سامنے تلاوت جڑی آیت کیتی اور ترجمہ کیتا ہے کہ اللہ اس شہر نو امن والا بنا، ایتھوں دے رہن والے نو پھلاں چو رزق عطا فرما، اور اے جڑے تیرے نبی تے ایمان لے آنے والے نے انہاں نو اجر عطا فرما، اور نال اگے دعاواں کی کردے نے خدایا انہاں دی تربیت دے واسطے انہاں نو ایک امام عطا فرما، انہاں نو ایک خطیب عطا فرما۔ اللہ جویں تیرا گھر بڑی عظمت والا، بڑی شان والا، بڑے مقام والا، اسی طرح انہاں نو امام تے خطیب وہ بھی عظمت والا عطا فرما، وہ بھی اعلیٰ عطا فرما، جویں تیرے گھر دی کوئی مثال نہیں، تیرے گھر دا ثانی کوئی نہیں، اللہ ایویں امام بھی عطا فرما جندا ثانی کوئی نہ ہو۔ تے دعا کی کر دینے آندن ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ فرما نے اللہ انہاں دے وچ ایک رسول مبعوث فرما دے جڑا انہاں دے وچوں ہوے، انہاں دے وچ ایک رسول مبعوث کر دے جڑا انہاں دے وچوں ہوے، یتلو علیہم آیاتک جڑا انہاں دے اوتے تیری آیاتاں دی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمت انہاں نوں کتاب و حکمت دا سبق سکھائے، کتاب و حکمت دی تعلیم
تعلیم دے وَيُزَكِّيهِمْ انہاں دا تزکیہ کرے انہاں نو پاک تے صاف کرے انہاں نو بتاں دی پلیتی تو پاک کرے انہاں نو شرک دی نجاست تو پاک کرے انہاں نو بدعت دی غلاظت تو پاک کرے فرمایا انک انت العزیز الحکیم اللہ تو ہی غالب حکمتاں والا ہے تے اللہ پاک نے دعا نو قبول کیتا قبول کرن تو بعد اللہ کی فرماندے نے فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ اللہ ذات هو الذی بعث فی الامیین رسولا اللہ ذات جن نے ان پڑھاں دے وچ رسول بھیجیا جن نے امیاں دے وچ رسول بھیجیا وہ اللہ ذات جن نے امیاں دے اندر رسول بھیجیا تے انہاں دے وچ بھیجیا یاتلو علیہم آیاتہ جڑا انہاں دے اوتے اللہ دی آیاتاں دی تلاوت کردا ہے وَيُزَكِّيهِمْ انہاں نو پاک کردا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ انہاں نو کتاب و حکمت سکھاندا ہے فرمایا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وہ دے آؤں تو پہلے سارے گمراہی سن کھلی گمراہی دے اندر سن تو پیغمبر بھیجیا انہیں انہوں نے کتاب و حکمت دا سبق سکھایا تے جناب روشنی دے اندر آ گئے انہوں نے اللہ نے تعلیمات کر دیتیاں اے جناب ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا ثمرہ نا میرے اور تہاڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اعلان کر کے فرما رہے ہیں فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا ثمر ہاں عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت بن کے آیا ہاں انہاں دے جڑی خوشخبری دیتی ہے میں وہ بن کے آیا ہاں اور اپنی ماں دا خواب بن کے آیا ہاں اے میرے نبی پاس اے مضمون نہیں میں ویسے ایک بات کیتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اور اللہ نے قبول کی تھی اور پھر اگلی دعا ابراہیم علیہ السلام کی فرما دے ہیں فرمایا کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آرنا مناسکنا وتب علینا انک انت السمیع العلیم آگے فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ابراہیم علیہ السلام اللہ دا گھر تعمیر کر رہے ہیں نال اللہ پاک دے کولو دعاواں کر رہے ہیں نال التجاواں کر رہے ہیں مناجات کر رہے ہیں اے بے شمار دعاواں کر رہے ہیں پتہ چلیا کہ جدوں بھی اللہ دا گھر بناؤ تے دعا اللہ کولو کرو اللہ قبول کر لوے جدوں بھی اللہ دے گھر دے وچ حصہ پاؤ دعا اللہ دے کولو کرو اللہ سونے حصہ پایا تو قبول کر لے کیوں ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ دا گھر بنا رہے ہیں نال دعاواں کر رہے ہیں جدو دعاواں کیتیاں ہن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے خلیل پیغمبر نے کعبۃ اللہ دی تعمیر تو فارغ ہوئے اور رب جلیل دے سامنے اپنی مناجات بھی پیش کر لیاں دعاواں بھی کیتیاں ہن اللہ دی طرفوں حکم ہویا میرے خلیل ابراہیم پہاڑ دے اوتے چڑھ جا اور چاروں طرف اعلان کر دے کہ لوگو تہاڈے رب دا گھر تیار ہو گیا ہے اس دے واسطے اللہ دے گھر دی زیارت واسطے حاضر ہو جاؤ اللہ دے گھر دی زیارت واسطے آ جاؤ اعلان کر دیو سیدنا ابراہیم علیہ السلام عرض کر دیں اللہ میں کمزور ہوں میری آواز ساری دنیا کے اندر کس طرح پہنچے گی
حکم ہوندا کہ میرے خلیل تیرا کام اعلان کرنا، تیری آواز نو پوری دنیا تے پہنچا دینا، میں اللہ دا کام ہے۔ فرمایا کہ علیک الاذان وعلینا البلاغ، تیرا کام اعلان کرنا تے ساڈا کام پہنچا دینا۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھ دے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو القیس پہاڑ تے چڑھ گئے تے چڑھ کے آواز دیندے نے، جدوں آواز دیتی نا باقی دے سارے پہاڑ چک جاندے نے، نیوے ہو جاندے نے۔ ابراہیم علیہ السلام دی آواز نو اللہ نے دنیا دے کونے کونے تے پہنچا دیتا۔ جنہ لوگاں نے تے مقدر دے اندر حج سی اور حج ہے وے، اللہ پاک نے انہوں نے آوازاں سنا دیتیاں، حتیٰ کہ انہوں دیاں ماواں دے پیٹاں دے اندر بھی انہوں تک آواز پہنچا دیتی۔ یہ اللہ پاک دا وعدہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے خلیل وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیتا، اللہ پاک دے گھر دا اعلان کیتا، اللہ نے اعلان نو قبول کر کے دنیا دے کونے کونے تے پہنچا دیتا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہندے نے ربنا آرینا مناسکنا، اللہ سانو ساڈی حج کرن دے طریقے سکھا دے۔ اللہ پاک نے طریقے سکھائے نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے حج کیتا۔ انہاں آیات بات معلوم ہوندی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دے جو اللہ دے کولوں احکامات پوچھے، اللہ نے حج دے طریقے سکھائے۔ اے باقاعدہ طور تے دنیا دے اندر باضابطہ پہلا حج جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کیتا ہے۔ ان آیات تو معلوم ہوتا ہے کہ سب تو پہلا حج بیت اللہ دا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے۔ انہاں تو پہلے باقاعدگی والا کوئی طریقہ نہیں سن، اور دنیا دے اندر سب تو پہلے حاجی ابراہیم علیہ السلام تو اور اسماعیل علیہ السلام۔ حج دی فرضیت چند مخصوص دنوں دے اندر اللہ دے دیوانے اور پروانے دی طرح او دے دربار دی حاضری دین دا نام حج ہے۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضری دے آداب دسے اور کر کے وکھایا، اے حاضری ہر اس آدمی دے اتے واجب اور فرض ہے جڑا اسے پہنچن دی طاقت رکھدا، کیونکہ اللہ پاک دا اعلان ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ فرمایا کہ اللہ پاک دے واسطے حج کرنا فرض ہے ہر اس آدمی دے اتے جڑا اتے پہنچن دی طاقت رکھدا ہے۔ یہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال دے جواب دے اندر فرمائی۔ اللہ دے نبی فرماتے نے پوچھن والا پوچھا کہ حج فرض ہے ہر اس آدمی دے اتے مما لکن زاد و زاد و راحلتا تبلغہ الی بیت اللہ، جڑا بندہ اتھے پہنچن دا اختیار رکھدا ہوئے، سواری اور ذات راہ دا اختیار رکھدا ہوئے، وہ دیتے حج بیت اللہ فرض ہے، بشرط کہ وہ بندہ بیمار نہ ہوئے یا کوئی اور شریک عذر نہ انہوں پیش آندہ ہوئے، وہ دیتے حج فرض ہے۔ کہ آج ساڑھے کو کنیاں سواریاں ہوتی ہیں، کیوں تھی کنہ مال ہے، اور لیکن اسی پھر بھی حج دے جان دی خواہش نہیں کرتے، اللہ قلیل چاند ایسے لوگ ہون تے ویسے ہی دیکھو نا بد قسمتی ہے کہ کنجران دے اڈے کھلے نے تے عبادت گاہاں پاتے ہیں۔
جس دن حج سی اس دن ایک نیٹ کے اتنے کلپ آیا، تھلے بیت اللہ کی تصویر ہے اور اندر اندر کی ہے، حج کرنے والوں دے ہمیں چند لوگ نے افراد جڑے ٹاویں ٹاویں پھر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، جنہوں نے مقامیاں انہوں نے اجازت دیتی سی، باہروں جان کی کسی نے اجازت نہیں، مقامیاں حج کرنے کی اجازت سی، اور او دے نال ہی اتنے کلپ سی، اس دے نال او تصویر دے اندر کی سی کہ برطانیہ دے اندر فٹ بال دا میچ ہو رہا سی، فائنل میچ، وہ میدان دے اندر کھچا کھچ دنیا دے نالوں بھریا ہویا سی، تو انہاں وہا کے تھلے لکھیا کی سی، دیکھو ایتھے کرونا نہیں آندا تے اللہ دے گھر چ کرونا۔ یہ ساڈا مسلمانوں دا ایمان کمزور ہو گیا، سانو اللہ تے یقین بھروسہ نہیں آندا کہ جس بندے نو اللہ دے گھر بیت اللہ چ موت آ جائے اور کی چاہیے کیوں؟ اور پھر یہ لوہے تے لکیر بات ہے کہ جڑا وقت موت دا لکھیا وہ دے تو ایک لمحہ بھی نہ اگے بندہ ہو سکتا نہ پیچھے ہو سکتا، لکھ بیماریاں آ جان، لکھ تندرستیاں آ جان، جدوں موت دا وقت آ جانا تندرست نے بھی لگا جانا، تے جے موت دا وقت نہیں آنا بیمار پاویں سارا سال پیار ہوئے وہ بھی موت آ سکتی نہیں۔ یہ مسلمان دا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جدو کسی دی موت دا وقت آ جائے ایک سیکنڈ بھی کوئی نہ آگے ہو سکتا نہ پیچھے ہو سکتا۔ اللہ پاک سے سمجھ عطا فرمائے۔ حج دی فرضیت تو بعد فضیلت کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں کسے سوال کرنے والے نے سوال کیتا، اللہ دے رسول جی ای العمل افضل، سب تو افضل عمل کیڑا ہے، سب تو اچھا عمل کیڑا ہے؟ اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان باللہ ورسولہ، اللہ دے اتے تے اللہ دے رسول تے ایمان لے آنا سب تو افضل عمل ہے، سب تو اعلیٰ افضل ہے۔ سوال کرنے والا پوچھتا ہے اللہ دے رسول جی اے دے تو بعد کیڑا عمل سب تو افضل ہے؟ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی والسلام نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ دے راستے دے اندر جہاد کرنا اس تو بعد سب تو افضل عمل ہے۔ سوال کرنے والا پھر پوچھتا ہے اللہ دے رسول جی اے دے تو بعد جہاد تو بعد سب تو افضل عمل کیڑا ہے؟ اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور، مقبول حج جڑا ہے یہ سب تو افضل عمل ہے۔ مقبول حج کیڑا ہوندا ہے کہ جڑا اللہ دی رضا واسطے کیتا جائے، نبی دی سنت دے مطابق کیتا جائے، اون دے کسے قسم دا فسق و فجور نہ ہوئے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نو اگے چلاندیا ہویا حج دی عظمت فضیلت نو بیان کردیا ہویا ارشاد فرمایا کہ من حج فلم یرفث ولا یفسق راجا کا یوم ولدتہ امہ، کہ جڑے بندے نے حج کیتا اس انداز نال حج کیتا، نہ انہیں کوئی بےہودہ بات کیتی ہے، نہ کوئی فحش کلام کیتی ہے، نہ کوئی برا خیال پیدا کیتا، اللہ تے اللہ دے رسول دے طریقے دے مطابق حج کیتا، فرمایا کو گناہاں تو ایویں بندہ پاک تے صاف ہو جاندا ہے کہ جویں اج دی ماں نے انہوں جنم دتا ہے۔ جدو بچہ پیدا ہوندا کوئی گناہ نہیں ہوندا، گناہاں تو پاک تے صاف ہوندا ہے۔ اے بندہ جڑا حج کردا ہے اے وی ایویں گناہاں تو پاک ہو جاندا جویں اج نوں ماں نے جنیا ہے۔ یہ وہ بندہ جڑا حج کردا ہے، حج دی فضیلت، حج دی عظمت شان اللہ سانو سب نو توفیق عطا فرمائے، کہہ دیو آمین۔ ان حج کرنے واسطے ایک جگہ دا نام ہے جتھے حاجی احرام باندھا ہے انہوں میقات کیا جاندہ ہے، جتھے احرام بنیا جاندہ ہے اس جگہ نو میقات کیا جاندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر دی حاضری دے واسطے کچھ آداب رکھے نے، ان طریقے رکھے نے کہ میں دے اندر
اے بھی بیت اللہ دی حاضری دین والے دے واسطے اے جناب اے بھی ایک طریقہ ہے نا کہ روز مرہ دا لباس نہیں پہنا، او دی بجائے فقیرانہ لباس پہننا ہے، کفن دی مشابت رکھدا ہویا دو چادراں دے اندر تاکہ تینوں موت یاد آ جائے، موت دا پتہ چل جائے کہ بندے دی اصلیت تے آہی ہے نا۔ کئی او بھی نے بیچارے جنہاں نوں کفن بھی نصیب نہیں ہوندا۔ رب کریم دے گھر دے اندر انہاں انساناں دیاں کمزوریاں دے پیش نظر اللہ پاک نے نہیں کیا کہ اپنے اپنے گھروں ایسا لباس پہن کے آؤ، بلکہ اپنے گھروں اپنی ٹھاٹھ باٹھ دے نال آؤ اور چل دے ہویاں میقات پہنچ جاؤ، یعنی کہ حدود محرم مقررہ فرمایا ہے۔ اس حدود حرم تے پہنچ کے ہن تسی اپنا لباس اتار کے غسل کر کے اپنی جناب نہ دو چادراں نو دے اندر اپنے آپ نو لپیٹ لو اور میقات پہنچ کے غسل کرن تو بعد احرام بند لیا، اور ہن حکم ہویا کہ میرے بندے ہن تو میرے گھر دی حاضری دی تیاری کر لئیے تے ہن حاضری لگوا۔ احرام بنن والا حج کرن والا جدو احرام بندا تے فوراً بلند آواز نال کہندا ہے، آندا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے بندہ اپنی حاضری لگواندا ہے، اے تلبیہ پڑھدا ہے، اینو تلبیہ کیا جاندا ہے کہ لبیک لبیک اللہ میں حاضر ہاں، اللہم لبیک اللہ میں حاضر ہاں، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہاں۔ فرمایا کہ لبیک میں حاضر ہاں، ان الحمد والنعمت لک بے شک تعریفاں بھی تیریاں حمداں بھی تیریاں، والملک لک اللہ بادشاہیاں بھی تیریاں، لا شریک لک اللہ تیرا شریک ہی کوئی نہیں، نہ تیری بادشاہی کوئی شریک ہے، نہ تیری صفات دے اندر کوئی شریک ہے، نہ کوئی تیری ذات دے اندر کوئی شریک ہے، نہ تیری الوہیت دے اندر کوئی شریک ہے، نہ کوئی تیری ربوبیت دے اندر کوئی شریک ہے۔ اللہ تیرے کسی بھی نظام دے اندر کوئی تیرا شریک نہیں۔ میں تیرا عاجز تے مسکین بندہ، تیرا جناب گناہگار بندہ، اللہ تیرا کمزور بندہ تیرے دربار دے اندر حاضر ہو گیا۔ اللہ میں آ گیا، میں کمزور ہاں، اللہ سونیا میریاں ضرورتاں نو تو ہی پورا کرنے والا ہے، میریاں التجاواں نو تو سنن والا ہے، میریاں مناجات نو تو سنن والا ہے۔ اللہ تیرے تو سوا کوئی سنن والا نہیں، تیرے تو علاوہ کوئی بھی میرا مشکل کشا نہیں، تیرے تو علاوہ میرا کوئی بگڑی بنان والا نہیں۔ لبیک اللہ میں حاضر ہاں۔ یہ بندہ تلبیہ پڑھتا ہے، یہ کون پڑھتا ہے؟ جڑا حاجی حج کرنے واسطے۔ لیکن افسوس ویکھو نا بد قسمتی جڑی سچی بات کر دینی چاہیے، کیونکہ تاکہ شاید کسی کو اللہ سمجھ عطا کر دے۔ بیت اللہ دے اندر حاجی جاندہ پاکستانوں، کتھے جاندہ؟ بیت اللہ دے اندر حج کرنے واسطے پاکستانوں جاندہ تے جا کے تے حج کردا، تے جدو حج کر لیندا آندا پیچھے فون کردا پتروں، پترو میں حج کر لیا، حج کر کے میں فارغ ہو گیا، ہن تسی جا کے علی جویری دے دربار تے ایک دیگ دے آؤ۔ کیوں گیا ہاں میں حج کر لیا، ہن تسی بابے شیر محمد دی دربار تے نذرانہ دے آؤ، میں فارغ ہو گیا خیری سلامتی۔ اے اللہ دے بندے آ، اس تلبیہ دے اندر جتھے تو حاضر ہویا اوتھے جا کے تو کہہ رہے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تے پیچھے فون کرن دیا بھی اتنے دیکھ بھی دے ہو، کیسا مسلمان ہے؟ ایمانداری دی گل ہے، رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا اگر ابو جہل نو پتہ ہوندا نا کہ یہو جہا اسلام ہے جہو جہا اسی لئی پھرنے تے انہیں 700 واری کلمہ پڑھ لینا سی، جہو جہا اسی اسلام لئی پھرنے نا، اگر انہوں نے پتہ ہوندا بھی ایویں دا اسلام ہے تو انہوں نے 700 واری کلمہ پڑھ لینا سی، لیکن انہوں نے پتہ سی بھی اسلام اے نہیں جڑا ساڈے پاکستان سے پھردا ہے۔ انہوں نے پتہ سی کہ جدو کلمہ پڑھ لیا پھر میری ختم، پھر میں ختم، پھر ہر بات کیویں ہوئے گی؟ سمینا و اطاعنا، سنی جا تے اطاعت کیتی جا،
سنی جا تے مگر چلدا چلا جا. تے اسی کی آنے ہیں؟ اسی آنے اچھا سنے ہیں ہن سوچنے ہیں غور کرنے ہیں صلاح کران گے مشورہ کران گے پھر کوئی منصوبہ بناواں دے پھر جے دل گل لگی تے کر لواں گے نا تے چھڑ دیواں گے. کیوں جی ایویں ہی ہے ساڈا طریقہ ہے یہ نا سارے مسلمانوں دا. اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے. اللہ سانو سچا دین سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. اس واسطے مشرکین مکہ ہر بندہ دا مکے دے کافر مکے دے کافر. کیوں جی ہاں نا جنوں پوچھ لو جڑا نماز پڑھدا وہ بھی آکھدا مکے دے کافر انج دے. جڑا نہیں پڑھدا انہوں پوچھ لو کہ وہ بھی آکھدا مکے دے کافر انج دے. جنوں مرضی پوچھ لو ہر بندہ مکے دے کافراں نوں برا کرے. کیوں جی کیونکہ کافر جو نے مشرک نے پر انہاں دا کیڑا کام ہے جنوں اللہ نے مشرک آکھیا. میرا خیال ہے کہ میں پچھلے جمعے بھی یہ بات دسی سی تے پھر آ گئی میں درا دینا کہ وہ آدھے سن کہ کردہ سارا کچھ اللہ ہی ہے. یہ کردہ سارا کچھ اللہ ہی ہے لیکن ساڈی نہیں سنتا. آ جڑے 360 رکھے نا بیت اللہ یہاں دی سنتا ہے. اس واسطے ساڈی یہاں اگے تے یہاں دی اگے کتے تر درگاہ. کیوں جی آتے جی ساڈی یہاں اگے تے یہاں دی تر درگاہ. ساڈی سنتا نہیں یہاں دی موڑتا نہیں. کیوں جی ساڈی سنتا نہیں یہاں دی موڑتا نہیں. اللہ اس واسطے اسی یہاں آخنے تے اگے اللہ کو پہنچا دیں کرتا وہی ہے سارا کچھ. اسی انہوں نے کیا نے مشرک. کیوں جی مشرک قرآن نے بھی آکھیا مشرک. اسی بھی آنے اللہ نے بھی انہوں نے آکھیا مشرک. اسی بھی آنے مشرک نے. تے جے اسی آکھیے اللہ سنتا بھی نہیں اللہ دیندا بھی نہیں اللہ کو ہے بھی کچھ نہیں سارا کچھ اینا کو لیا اب بزرگاں کو جو کچھ لینا ہے اتھو ہی لب جائے گا. دسو اسی انہاں تو چھوٹے ہیں کہ بڑے ہیں. وہ آدھے نے کہ کردہ سارا کچھ اللہ ہی ہے پر ساڈی نہیں سنتا یہاں دے کرو. اسی آنا وہ کول تو ہے ہی کو نہیں. اللہ کے پلڑے میں پڑا کیا ہے سوائے وحدت کے. جو کچھ لینا ہے لے لیں گے نا میزاروں سے. یہ ساڈا عقیدہ مسلمان کلمہ پڑھنے تو نالے بھی آخنے کہ اللہ کے پلڑے میں پڑا کیا ہے سوائے وحدت کے. اللہ تے واحد واحد یہاں بھی کلن پکارو کلن پکارو. ٹھیک ہے جو کچھ لینا وہ لے لیں گے نا میزاروں سے. ایمان نال دسو اسی مسلمان ہاں کہ وہ مسلمان سے جڑے آدھے سی اللہ کرنا اللہ نے انہوں نے مشرک آکھیا. اسی بھی انہوں نے مشرک آخنے ہاں پر اپنے گرے بانچ پا کے منہ ویکھے کہ اسی کتے اسے کھاتے چ نہیں جان رہا. میں کسی کا دل دکھاؤن دی بات نہیں کر رہا. میں صرف ہمدردی واسطے بات کہنا چاہنا کہ میرے بھائی مت یہ نہ ہوئے کہ اسی اپنے آپ کو چنگا سمجھدے ہوئے نیک سمجھ ہوئے نیکیاں کردے ہوئے تے لگے اسی بھی اسے کھاتے چاہیے. اس واسطے غور کرنا چاہیے سوچنا چاہیے پرکھ کرنی چاہیے. میں تے بات کہنا جڑا کوئی میرے نال ساتھی گفتگو کردا مینوں یہی آنا بھی یار گل لمبی چوڑی نہیں صرف اینا کر کہ تو اے سوچ بھی اللہ پاک نے 1,24,000 کموں پیش انبیاء کرام بھیجے نے دنیا تے جڑے اللہ دے توحید دسن واسطے. تے صرف تو اے لب لے کہ توحید ہے کی شے. توحید آدھے کنوں نے توحید دا مقصد کی ہے. توحید جڑا بندہ من لیندا او دا نظریہ تے عقیدہ تے سوچ کی ہوندی اے ہی صرف تو لب لے تلاش کر لے. اور اے دے نال اگلی گل لب لے کہ سنت کی ہے. سنت کنوں آندے نے سنت عمل کیویں ہوندا ہے. تے انشاءاللہ جڑا بندہ انہاں دو چیزاں نوں لبے گا اللہ ضرور صراط مستقیم دکھا دے گا. جڑا انہاں دو چیزاں دی تلاش چ پے جائے گا اللہ سیدھا راستہ ضرور وکھا دے گا اس بندے کو. اصل چ ساڈے چ رواج یہ پی گیا ہور
پہلی گل تو سی مولویاں نے آخ چھڈیا بھی جڑا نا قرآن یہ سمجھنا تواڈے وس دا روگ نہیں، کیونکہ قرآن کو سمجھن واسطے 100 علم دی لوڑ ہے۔ اس مولوی نو بندہ پوچھے کہ تو بیبے دے پیٹ چ پڑھ کے آیا 100 علم، تو دس تیرا کہڑا 100 استاد جنہیں تیرے 100 علم پڑھایا ہے کہ تو قرآن کو سمجھنا تے عام بندے کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ بندے نو ڈرایا کہ قرآن کو نہیں سمجھنا، قرآن کو سمجھن واسطے 100 علم چاہیے، پھر قرآن کی سمجھ آتی۔ کہ اللہ پاک نے قرآن پاک دی ایک سورت دے وچ 7 مرتبہ کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اسی قرآن نو سمجھن والے واسطے آسان کیتا ہے کوئی سمجھن والا تے سمجھ لے۔ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا ساری زباناں دے وچوں سب تو سوکھی زبان اگر ہے تو قرآن دی زبان عربی ہے۔ اگر کوئی سمجھن دی کوشش کرے دے، اسی رات دن انگلش کے اتنے زور دینے، اگر 1 گھنٹہ روزانہ اسی قرآن دئیے تو رب کعبہ دی قسم انگلش نالوں زیادہ سانو قرآن دی سمجھ آتی۔ 24 گھنٹہ جو صرف 1 گھنٹہ دے دیں۔ ایک مولویاں نے اسے پاسے لایا تھا سانو، دوسری کی سیڑ دوسری ساڈے اندر کی اسی خود سمجھن دی کوشش ہی نہیں کرتے کیا نے اچھا جی جتھے کوئی لگا ٹھیک لگا، کیا جی جتھے کوئی لگا ٹھیک لگا۔ اللہ دی قسم چکیا ہے نا اگر جتھے کوئی ٹھیک لگا ٹھیک لگا ہوندا تے کدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مارا نہ پیندیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کدی پتھر نہ کھاندے، صحابہ اکرام کدی شہید نہ ہوندے، جے جتھے کوئی لگا تے لگا ہی رہندا ٹھیک ہوندا تے کدی اے جنگاں جہاد اے جڑا اسلام دے اندر اے نہ ہوندیاں۔ اس واسطے سمجھن دی کوشش کرو، غور کرو، سمجھو، اللہ پاک سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، دین نو سمجھن دی کوشش کرو۔ اسلام مسلمان یہ بندہ ہے کہ جڑا دین نو سمجھن دی کوشش کرتا ہے، زبانی کلامی مسلمان دی کیڑی گل ہے۔ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ہن حاجی بندہ نے حاجی نے حاضری لگوائی ہے، ہن یہ احرام دے اندر چلا گیا، انہیں دے اتے ہر وہ چیز فرض ہو گئی ہے جڑی ایک محرم بندے دے اتے فرض ہو جاندی ہے، جڑے حاجی دے اتے فرض ہو جاندی ہے۔ یہ بندہ ہنے تو اگے قدم رکھدا ہن اللہ پاک دے حرم والی جگہ دے اندر داخل ہو گیا، یہ اتنے چلدا ہویا سارے اہتمام و انتظام دے نال احترام دے نال حج اور عمرہ کرن والا چلدا تے نال کی پڑھدا مسجد حرام دے اندر داخل ہوندا ہویا پڑھدا کی آندا اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، اللہ رحمت دے دروازے میرے واسطے کھول دے۔ ہن بیت اللہ دا طواف کردا ہے، حجر اسود تو چم کے استلام کر کے بیت اللہ دا طواف شروع کردا ہے، یا تے نو جناب چمدا ہے یا بوسا لیندا ہے یا دی طرف اشارہ کردا ہے یا چھو لیندا ہے، جویں بھی موقع ملے رش دی مناسبت دے نال اے اوتھوں احرام شروع کردا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مقام تو احرام شروع کیتا، یہ طواف شروع کیتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بیت اللہ دے اندر داخل ہوئے نا، سب تو پہلے حجر اسود دے کول تشریف لے گئے اور اوندا بوسا لیا اور اس تو بعد دائیں طرف نو طواف شروع کر دیتا۔ طواف شروع کر دیا ہویا پہلے 3 چکراں دے اندر رمل فرمایا۔ رمل کی ہوتا ہے یہ بھی ایک گل سمجھنا رہی، رمل فرمایا، باقی دے 4 چکر جڑے نے عام رفتار دے نال چلے۔ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے ہجرت کر کے چلے گئے تو اتنے کچھ سال رہن تو بعد جدو حج بیت اللہ کرنے واسطے آئے نا تے مشرکین مکہ نے پتہ کیا کیا اے یسرب دے بخار نے اتھوں دے لوگاں نو کمزور کر دیتا ہے، ماڑے کر دیتا ہے، انہاں چ طاقت نہیں، انہاں چ ہمت نہیں، ساڈا مقابلہ نہیں کر سکتے، ساڈا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے صحابہ جدو تسی بیت اللہ دا طواف شروع کرنا ہے پہلے 3 چکراں دے اندر رمل کرنا ہے۔ رمل کی ہوندا ہے؟ پہلوان جدو میدان چ نکلدا کھاڑے سے نکلدا ہے نا، وہ ہلکے ہلکے قدم دے نال کندھے ہلا کے اس طریقے نال دوڑ لگاندا تے چھوٹے چھوٹے قدماں دے نال دوڑدا بھی سپیڈ نال نہیں لیکن رام رام پتہ لگدا بھی پہلوان کھاڑے سے نکل آیا۔ کیوں جی؟ تو فرمایا میرے صحابہ تسی جدو بیت اللہ دا چکر کر لگانا ہے پہلے 3 چکراں چ پہلواناں دی طرح ٹہل ٹہل کے رمل کرنا ہے۔
تاکہ کافر نو پتہ لگ جائے مسلمان کمزور ہویا نہیں۔ اللہ پاک نو یہ ادا نہیں پسند آئی، میرے اللہ پاک نے قیامت تک آن والے حاجیاں واسطے طریقہ مقرر فرما دیا، جیڑا بھی بیت اللہ دی حاضری دے پہلے 3 چکر رمل کرنا، ٹہل ٹہل کے پہلوانہ دی طرح، پتہ لگے کفر نو کہ مسلمان کمزور نہیں، بد قسمتی کہ ہن اسی ذہنی طور پہ کمزور ہو گئے۔ کیوں جی؟ اللہ پاک نے جنیاں نعمتاں، جنہیں وسائل، جنہیں عظمتاں سانو عطا کیتیاں نے، جنیاں اللہ نے برکتاں سانو دیتیاں نے، رب کعبہ دی قسمیں ادو صحابہ دور سے چیزاں ہے ہی کوئی نہیں، اور اسی اونی کمزور ہو گئے، اونی بزدل ہو گئے، موت تو ڈر رہے ہیں۔ جڑا یہ مسلمان ہے، مومن ہے، موت تو ڈردا نہیں، وہ موت تو نہیں ڈردا، تے جڑا موت تو ڈردا ہے وہ اپنے ایمان دا فکر ہے، کیونکہ موت آنی آنی ہے، اور مومن دی کوشش ہوندی مینوں موت او آئے جڑی موت چنگی ہوئے، اچھی موت آ جائے، اور موت اوتھے آنی ہے جسے اللہ دی طرفوں لکھی ہوئی۔ ایک بندہ لکدا ڈردا ہے میں باہر نہیں نکلنا، مارنا جانا، تے جے اون دی باہر میدان چ لکھی تو انہوں اوتھے ہی آنی ہے، وہ رہ نہیں سکدا، ڈردے ڈردے نو اوتھے پہنچ جانا تے موت آ جانا۔ تے ایک بندہ موت نو سینے لاندا ہے کہ میں مرنا ہی مرنا، وہ میدان دے اندر اگے ہو کے جہاد کردا لڑدا، موت ہوندی اگر اللہ نے گھر 4 پائی تے لکھی تے 4 پائی تے آنی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سیف اللہ دا لقب، اللہ نے سیف اللہ کیا، اللہ دی تلوار۔ خالد کون ہے؟ اللہ دی تلوار، جس میدان سے نکلدا میدان دا صفایا ہوندا جا رہا ہے، جدھر وہ جاندا ہے اگوں کافراں دے چھکے چھوڑدے جاندے نے، یہ سیف اللہ اللہ دی تلوار۔ کافر سوال کرتے ہیں کہ خالد کیا تیرے واسطے آسمان تو تلوار ڈگی ہے جنہوں تینوں سیف اللہ کیا جاتا ہے؟ تے لیکن کی ہے جسم دا کوئی حصہ ایسا نہیں جتھے تیراں تلواراں اور نیزیاں دے زخم نہیں، لیکن موت 4 پائی تے لکھی ہے تے اللہ نے گھر 4 پائی تے موت دیتی ہے، جتھے اللہ نے لکھی اتھے ہی آنی ہے، آسے پاسے نہیں ہو سکتا، نہ لیٹ نہ آگے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے مومن موت تو ڈردا نہیں، اللہ سانو مومن بنائے۔ فرمایا کہ رمل کرنا، صحابہ نے رمل کیتا، طواف کیتا، اور طواف دے دوران حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکن یمانی دے اتے 70,000 فرشتے مقرر نے، تے جڑا بندہ دعا کردا او دے نال آمین کہندے نے۔ دعا کیڑی؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا کردا تے فرشتے آمین کہندے ہیں۔ ہنے نے طواف کیتا، اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرن تو بعد فارغ ہوئے، پھر اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم تے تشریف لے گئے۔ مقام ابراہیم بیت اللہ تو کوئی 5-6 گز دے فاصلے تے آن، ایتھے آ کے اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے قرآن دی تلاوت کیتی، فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم چاہے نماز بناؤ۔ پھر اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل ادا کیتی۔ جڑا بھی حاجی حج کرن واسطے جاندا ہے ایتھے جا کے 2 رکعت نماز نفل ادا کردا ہے۔ پھر اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایتھوں فارغ ہون تو بعد زمزم دا پانی پیتا، خوب سیر ہو کے پانی پیتا، پھر اپنے سر مبارک دے اندر بھی تھوڑا جہا پانی بہایا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔ پھر اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی صفا مروہ دی طرف تشریف لے گئے۔ پھر اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں
ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ پاک دیاں جناب نشانیاں دے وچوں نشانیاں نے، ابدؤ بما بدا اللہ بھی، جتھوں اللہ پاک نے شروع کیتا ہے میں اللہ دا نبی بھی اتھوں شروع کرنا، کیونکہ صفا تو اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیتا، صفا تو اللہ نے شروع کیتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی تو اے جناب سائی شروع کیتی ہے نا، اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ دی سائی کر دے ہیں، جدوں نشیب والی جگہ تے جاندے نے، نیویں جگہ تے جاندے نے، دوڑ لگا دیندے نے، باقی دا سفر جڑا وہ آرام نال کر دے نے، پھر نشیب والی جگہ تے آ کے دوڑ لگا دیندے نے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ دے اس طرح 7 چکر لگائے، پہ ایک چکر کیویں بندا ہے، بعض لوگ جڑا نا وہ جہالت دی نا سمجھی دی وجہ تو وہ صفا تو چل دے نے مروہ تو پھر صفا تے آندے نے ایک چکر ہویا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اینو ایک چکر نہیں کیا، صفا تو چل کے مروہ تے گئے ایک چکر، مروہ تو چل کے صفا تے 2 چکر، اس طریقے نال چکر گنے تے 7واں چکر مروہ تے پورا ہوندا ہے، تے جدوں مروہ دے اوتے 7 چکر پورے کیتے جان تے پھر اتنے کھلو کے دعا قبلہ رخ منہ کر کے بیت اللہ دی طرف منہ کر کے دعا کیتی جائے۔ اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیتی، فرمایا کہ دعا دا وقت اللہ تے دعاواں نو قبول کردا، اے بندے نے جناب اے صفا مروہ دی سائی کیتی، ہن اس تو بعد نے احرام کھول دیتا، احرام کھول دیتا، ہن نے جناب عام لباس پہن لیا ہے، اے او بندہ جڑا پہلی دفعہ پہنچیا ہے تے جا کے نے بیت اللہ دا حج کرن دی نیت تے گیا، اے دا جناب عمرہ ادا ہو گیا، جا کے سب تو پہلا کام کی کر رہا ہے عمرہ کیتا، ایتھوں تک اندے پہنچ دے اے عمرہ ادا ہوا، یہ ہے عمرہ ادا۔ اگے حج جڑا وہ پھر لہدا ہے تفصیل ہوتی تے عمرے تک میں پہنچیا، آگے زندگی رہی کہ پھر انشاءاللہ کبھی حج کی تفصیل تو سنا دیں گے، ہوں انشاءاللہ اگلے خطبے تو انشاءاللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہاں دی عظمت شان دے حوالے نال گفتگو ہوئے گی، سارے ساتھی وقت نہ تشریف لیا کرو، اللہ پاک سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو پہلی بات سن کے عمل کرنا، بات نو ذہن دے اندر بٹھانا اور وہ تے عمل کرنا۔ اسی مسجد سننے ہاں، سنن تو بعد ساڈے دل دے اندر خیال آندا بھی ٹھیک ہے گلاں بڑیاں اچھیاں مولوی صاحب نے کیتیاں ہیں تے سنت دے مطابق دسیا سو طریقہ ٹھیک ہے، لیکن جو ہی وہ باہر جتی پا کے گیٹوں باہر نکل جانے ہیں وہ سارا کچھ اتنے چھڈ دیں، انہوں نے ذہن چ نہیں بٹھا دے، انہوں نے متعلق اسی سوچ دے غور نہیں کرتے۔ سب تو پیاری بات جڑی دین نو سمجھن واسطے ہوئے کہ قرآن پاک دا ترجمہ پڑھو، جب قرآن پاک دا ترجمہ پڑھو گے تو انشاءاللہ اللہ ذہن بھی کھول دے گا، اللہ راستہ بھی کھول دے گا، اور اللہ پاک ہر چیز نو واضح کر دے گا، دین نو آسان کر دے گا سمجھن واسطے۔ جنی دیر تک اسی شرم کرتے رہاں گے، پڑھن دی کوشش نہیں کریں گے، سمجھن دی کوشش نہیں کریں گے، تو انی دیر تک پھر ساڈا جڑا نا وہ نقصان سے اسی چاہاں گے، فائدہ نہیں ہوئے گا۔ اللہ پاک سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔